دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ پیر کے دن جو شخص بھی یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے بد نصیب کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ پیر کا دن بڑی فضیلت اور برکت والا دن ہے، اور یہ دن جب رمضان المبارک کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے 70,000 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج ماہ رمضان کی 16 تاریخ پیر کا دن ہے۔ اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 3 بار پڑھتے ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ پیر کے دن ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں تنگدستیوں کا، غربت کا، فاقوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ یہ چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو ان کے ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ دار جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتے خود چل کر آپ کے گھر تک آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کی 16 تاریخ پیر کے دن یہ خاص وظیفہ صرف 1 بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے آپ کے خواب پورے نہیں ہو رہے، آپ کی جو حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف 1 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات بہت جلد بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا، رب کو راضی کرنے والا رب کریم کا یہ خاص عمل ہے، آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی سے، غربت سے، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو رمضان المبارک کی 16 تاریخ پیر کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف اور صرف 3 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ والوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب میں انسان بیج بوتا ہے، شعبان میں اس کی پلائی کرتا ہے، اور رمضان المبارک میں اس بیج کی فصل کاٹی جاتی ہے، یعنی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اب جو بندہ انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو پھر وہ ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ لے۔ اللہ پاک کی ذات اس طریقے سے اس کو نوازے گی، اس نام کی یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات اس طرح اس سے راضی ہوگی، اس طرح سے انعامات سے آپ کو نوازے گی کہ آپ کے پورے سال رشتہ دار جو ہیں وہ حیران ہو کر دیکھیں گے۔ اگر تو آپ رمضان المبارک کے مہینے میں رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ رمضان المبارک کی 16 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ
जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा, इसी तरीके से अपने हाथों की उंगलियों पर आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ लेना है। 3 बार ये वजीफा पढ़ने से आपके घर का बच्चा भी इंशाअल्लाह दौलतमंद हो जाएगा। जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे खानदान में से उसकी इज्जत को आम कर दे, उसकी इज्जत को आला मकाम पर फाइज कर दे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि रमज़ानुल मुबारक की 16 तारीख पीर के दिन ये वजीफा अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ ले। अगर आप लोग रमज़ानुल मुबारक की 16 तारीख पीर के दिन 80,000 हाजतें भी लेकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह वो हाजतें भी पूरी हो जाएंगी। अगर मेरे रब ने चाहा, अगर आप रब की ज़ात से करोड़ों भी मांगोगे तो रब की ज़ात देने पर कादिर है, वो आपकी मुकद्दर में लिखने पर कादिर है, क्योंकि इसी महीने में नसीब और तकदीर का बदलना हो जाता है। अगर आप भी अपने मुकद्दर के सितारों को चमकाना चाहते हैं, अगर आप भी रमज़ान के महीने में इनामात से झोलियां भरवाना चाहते हैं, रमज़ान की बहारों को, रमज़ान की बरकतों से मालामाल होना चाहते हैं, तो रमज़ानुल मुबारक की 16 तारीख पीर के दिन ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लो। दुकान, दफ्तर, कारोबार, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, आपने ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा इंशाअल्लाह कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज का वजीफा मेरी उन बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो रमज़ानुल मुबारक के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अल्लाह वालों, जिसने रजब के महीने को, शाबान के महीने को लापरवाही में गुजार दिया, वो फिर इस महीने को ज़ाया ना करे, क्योंकि इस महीने का हर एक लम्हा कबूलियत का लम्हा है। ये रब्बे करीम से झोलियां भरने की घड़ियां हैं। शब कदर की रात इतनी ज़्यादा बाबरकत थी, जिसमें मांगने वालों को नवाज दिया जाता था, हर हाजत पूरी कर दी जाती थी। शब बारात की रात भी गुजर चुकी है, लेकिन ये जो रमज़ानुल मुबारक की रातें हैं, ये शब बारात की रातों से भी ज़्यादा अफजल हैं, क्योंकि इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद इरशाद फरमाता है कि मांग क्या मांगता है, और इन रातों में तो अल्लाह पाक का फजल भी उतरता है, अल्लाह पाक का करम भी उतरता है, क्योंकि हम लोग पूरा दिन अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर ही गुजार रहे होते हैं और हमें होश तक नहीं होता। अल्लाह वालों, सहरी का जो वक्त है, पूरी दुनिया का आप लोग कोई भी धर्म उठा के देख लें या फिर कोई भी रूटीन उठा के देख लें, कोई बंदा भी उस वक्त खाना नहीं खाता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर हम लोग सहरी के वक्त खाना खाते हैं। दूसरा वक्त जो है मगरिब का, उस वक्त में भी आप लोग बड़े बड़े मज़ाहिब को देख लें, कोई भी उस वक्त में खाना नहीं खाता, लेकिन हम लोग रोज़ा खोल रहे होते हैं। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे मैंने 1 दिन खाया था। 1 दिन 2 दिन तो खा सकते हो, लेकिन रूटीन का मतलब होता है रोजाना की बुनियाद पे। जिस तरह सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, बहुत ज्यादा हुआ तो दोपहर में उठ जाएंगे, दोपहर में नाश्ता करेंगे, और ज्यादा अगर हो गया तो फिर आप लोग किसी और वक्त उठ जाएंगे, लेकिन आपकी रूटीन उस वक्त में नहीं होगी जो एक रूटीन के ऊपर हम लोग रोजा इफ्तार करते हैं। तो अल्लाह वालों, ये सब कुछ रब के हुक्म से हो रहा है, इसलिए इस महीने में दुआएं कबूल होती हैं, इस महीने में मांगने वाले को दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से जमीन पर नुज़ूल फरमाता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि रोज़े की जज़ा मैं हूँ, जितना चाहूँगा मैं उसको अता कर दूंगा। तो दोस्तों, आज माह रमज़ानुल मुबारक की 16 तारीख दूसरे पीर के दिन ये अमल, ये वजीफा आप लोगों ने अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की और बरकतों से आपको नवाजेगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से है, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया की किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रमज़ानुल मुबारक की 16 तारीख पीर का दिन आ जाए, तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आप इस अमल, इस वजीफे को चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, रात तरावी के बाद,
अफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त, आप किसी भी वक्त इस अमल, इस वजीफे को आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों को पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है, लेकिन आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर आज आपने लापरवाही, कोताही या गलती से या गफलत से ये दिन गुजार दिया तो पूरे साल इसका इंतजार करना पड़ेगा। बाद में ये कहने से बेहतर है कि काश मैं इस वजीफे को रमजान मुबारक की 16 तारीख पीर के दिन पढ़ लेता, तो फिर मेरे भी वारे न्यारे हो जाते। दोस्तों, इसलिए बेहतर यही है कि आज वक्त है, आज मौका है, आज रब से अपनी हर बात मनवाने का मौका है। सिर्फ 3 बार आप लोगों ने इस कुरानी सूरत को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। रमजान मुबारक के महीने में तो लोगों को बिन मांगे मिल रहा है। रमजान के महीने में फकीरों को बादशाहत अता की जा रही है, तो फिर क्यों हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हम क्यों ना रब्बे करीम से हाथ उठाकर मांग लें। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदा रहे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वजह, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है जरा ये ध्यान से मुलाहिजा करें। सबसे पहले वजीफा समाअत करने से पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेता हूँ। आपने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। मेरे मौला, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरी महबूब से मोहब्बत का वास्ता, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। ए मेरे मालिक मौला, तुझे इस मुबारक महीने का वास्ता, आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फकीर बनकर बैठे हैं, आजिज़ व लाचार बेकार बनकर बैठे हैं। मेरे मौला, हम सब की तमाम तंगदस्ती खत्म कर दे, हमें तवज्जो अता फरमा, अपनी रहमत का साया अता फरमा, हम सब पर अपनी नजर करम फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है रोजगार अता फरमा, अगर कोई बीमार है तो शिफा कुल्ली अता फरमा, लाचार है, तंगदस्त है, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम और नजर रहमत फरमा। जो मकरूज है कर्ज से निजात अता फरमा, घर से बेसकूनी का, बेबरकती का, घर के कोनों कोनों से खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को अपने गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मकसद जिंदगी अपनी बंदगी अता फरमा, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। जन्नतुल बकी से उठा मेरे मौला, बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे मौला, उस मर्द मुजाहिद को जाहिर फरमा दे जो पूरी दुनिया में निज़ाम आलम का नाफिज कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी एक की आमीन भी रब्बे करीम को पसंद आ जाए और तमाम सुनने वालों को, तमाम दुआओं में शामिल होने वालों की हर हाजत पूरी हो जाए। तवज्जो कीजिएगा, आप ये वजीफा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। सुबह भी पढ़ लें, शाम में भी पढ़ लें, लेकिन कुछ खास वक्त होते हैं जो मैंने आपको बताया है, उस वक्त में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वरना ये वजीफा आप लोग सुबह से लेकर शाम तक कभी भी पढ़ सकते हैं। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। आप सबको मुकम्मल इजाजत आम है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, बाज़ औक़ात इंसान को खबर नहीं होती, वो रब की पकड़ में चला जाता है, वो रब के खिलाफ कोई ऐसा काम कर देता है कि अल्लाह पाक उसको पकड़ लेते हैं। और जब कोई बंदा रब की पकड़ में चला जाए तो उसके फर्ज भी कबूल नहीं हो रहे होते, वज़ाइफ कहाँ से कबूल होंगे। तो अल्लाह वालों, पहले इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार करने के मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं, एक सादा सा तरीका आप लोगों को बता ही देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ हो सके। वो सादा तरीका कौन सा है? अपनी आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें,
کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا، تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہی ہیں۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ والوں ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے ہیں، بھگا بھگا کے دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل بتا رہا ہوں، وظیفہ بتا رہا ہوں، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کو ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، تو لہٰذا آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر مت دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو۔ یا عزیزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والے۔ آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ عزت کے محتاج رہتے ہیں، عزتوں کے محتاج بنتے ہیں۔ ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، دولت شہرت سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں کا ہر بندہ عزت کرے گا، احترام کی نظر سے دیکھا گا۔ آپ لوگوں نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یا عزیزو کو آپ نے مٹھی بند کر کے، سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے آپ نے یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، جو بھی بندہ جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو مٹھی بند کر کے یا عزیزو کو پڑھنا شروع کیجئے گا۔ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور مٹھی کو بند کر کے پڑھنا ہے۔ تصور میں جس بندے کو اپنے ہاتھوں میں کرنا چاہتے ہیں، اس کو سوچ کے کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات، بلکہ بعض اوقات کیا زیادہ تر یہی ہوتا ہے
کہ جو بھی نوکری کرنے والے حضرات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، تو بہتر ہے کہ اللہ پاک کا نام یا عزیزو کے ذریعے آپ لوگ اس کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کروا دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو صرف 11 بار ہی پڑھیں گے، یا عزیزو سے آپ لوگ اللہ پاک سے مدد طلب کریں گے تو اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ صرف مٹھی کو بند کر کے یا عزیزو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سر چشمہ ہے، جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیں۔ آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان اور توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ وظیفہ چھوٹا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ مستند اور خاص اعمال ہیں، جس طرح بتایا جائے گا ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگیں کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنے کا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو کس طرح پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ نے یا عزیزو کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ نے سورہ کوثر پڑھی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کہنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کو کس طرح سے پکارنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ غنی کر دینے والا ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا غنیوں یا مغنیوں کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے ایک غنی کر دینے والے۔ اللہ والوں، غنی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے پاس صرف مال و دولت ہی آ جائے۔ اللہ پاک آپ کی بچوں میں برکت عطا فرما دے، آپ کو اولاد صالح عطا فرما دے، آپ کو برکت والی اولاد عطا فرما دے، تو یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ آپ کو علم آ جائے، قرآن کا علم اللہ پاک آپ کو سکھا دے، اللہ والو علم لدنی سکھا دے، یا پھر آپ کو علم باطل یا علم ظاہر کی آپ کو معلومات آ جائے، آپ مجدد بن جائے، تو یہ بھی غنی ہونا ہے۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دے، آپ کے چہرے پہ وہ نور عطا فرما دے کہ ہر بندہ اس کو دیکھ کر آپ کو اش اش کرے، آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے، آپ کو باعزت باوقار عطا کر دے، آپ کو اچھی سوچ عطا کر دے۔ یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ غنی کر دینے کی بہت ساری قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے آگے بیان کری، تو لہٰذا یہ خاص وظیفہ آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا مغنی دونوں
کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا غنی یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا غنی یا مغنی کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، چوتھا اور آخری وظیفہ یہ سب سے خاص ہے۔ آج کے اس خاص ویڈیو کی ریڑھ کی ہڈی یہی ہے۔ آپ نے ایک لیمو لینا ہے، آپ کے گھر میں موجود ہوگا لیمو جسے لیمن کہتے ہیں انگلش میں، لیمو کا جوس بھی آپ نے پیا ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں لیمو موجود نہیں، بڑے سائز کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، چھوٹے سائز کا نہ ہو اور گلا ہوا سڑا ہوا نہ ہو، بہترین لیمو کا انتخاب کریں، اچھا لیمو ہو، ستھرا لیمو ہو۔ آپ لوگوں نے اس لیمو کو لینا ہے، اس لیمن کو لینا ہے، اپنی مٹھی میں رکھیں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں اور اس مٹھی کو بند کر لیں۔ جو آپ کا دشمن ہے، اگر غریبی دشمن ہے نا، تو اپنی غریبی کو سوچیں کہ میرے مولا مجھے غنی کر دے، غریبی میری ختم کر دے۔ اور یہ جو 2 نام بتا رہا ہوں، یا قہارو اور یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یقین کرے چیخیں نکال دے گا۔ آپ کی نظر بد ہو، جادو جنات کے معاملات ہوں، چیخیں نکل جائیں گی۔ بس توجہ کرنی ہے، پوری توجہ سے سماعت کریے گا۔ لیمو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کرے، تصور کرے جو بھی دشمن ہے، رشتوں کی آڑ میں کوئی آ رہا ہے، کوئی معاملات ہیں سیدھے نہیں ہو رہے، کاروباری مسائل ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، ان سب کو ذہن میں رکھے۔ جو آپ کی آڑ میں آ رہا ہے اس کو بس ذہن میں رکھ لیں، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ سیدھے ہاتھ میں لیمو کو رکھنا ہے، زیادہ کس کے بند نہیں کریے گا کہ اس کا رس ہی نکل جائے، اور کاٹنا نہیں ہے، ثابت لیمو لینا ہے، نشانات نہ ہو۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ایک بار دھو بھی لیے گا۔ آپ لوگوں نے اس لیمو کو سیدھے ہاتھ میں رکھ کے یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر دونوں کو، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ خاموشی، مکمل خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو یوں محسوس کریں دنیا جہان میں نہیں ہے، آپ بالکل الگ ہیں۔ اس طریقے سے کریں۔ اب دیکھیں نظر بد ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ پہ نظر بد ہے، کسی نے جادو تعویذات کروائے ہوئے ہیں، پتلے آپ کے نام کے بنائے ہوئے ہیں، جو بھی ہے، آپ لوگوں نے آپ نہیں کرنا ہے وظیفہ، کسی سے کروانا نہیں ہے کہ آپ بولے کہ میں نے وظیفہ پڑھ لیا، لیمو میں اپنی بیگم کو دے دوں وہ میرے سر پہ سے گھما دے گی، نہیں، آپ نے خود ہی گھمانا ہے۔ 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا نظر اتارتے ہیں، 7 دفعہ سیدھا چکر لیتے ہیں اور بس اتار دیتے ہیں ہم نظر، نہیں، 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا، یہ آپ کی نظر اتر جائے گی، آپ کی نظر اتر جائے گی۔ نظر بد ہے آپ پر، تعویذات ہیں جو بھی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کوئی سفید کپڑا لے لیں یا سفید کاغذ لے لیں، اس کو اپنے سر پہ رکھیں، اس لیمو کو اپنے سر پہ رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں۔ اب آپ لوگ بولیں گے ہم لوگ اپنے بیچ میں سے کیسے کاٹیں گے؟ بھائی شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ نا، شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کو پتہ بھی چلتا رہے گا، زیادہ زور سے نہیں کاٹیے گا کہ آپ کو نقصان ہو جائے، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیے گا۔ لیمو اور چھری کاٹ دیں، بس ایک بار کاٹ دیں، بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ اگر چاہے تو 4 حصوں میں بھی کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، 4 حصوں میں کاٹ دیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس لیمو کو لے کے جائیں سڑک جہاں پر 4 رستے نکل رہے ہوں، بیسیکلی جیسے چرنگیاں ہوتی ہیں، 4 روڈ نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں اس لیمو کو رکھیں اور اپنے سیدھے پاؤں سے اس کی بھلے چپل ہو پاؤں کے اندر، اس سے مسل دینا، اس کو اچھی طریقے سے مسل دیں، لیمو کو اچھی طریقے سے پورا جوس اس کا نچوڑ جائے، بالکل نچوڑ دیں، اور پھر آپ لوگ بغیر پیچھے مڑے آپ چلے جائیں۔ اللہ والوں، نظر تو ایسی کٹے گی کہ بس جادو جنات کے معاملات سب ختم۔ یہ ایسا مستند وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا، دعا آپ نے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ لیمو کاٹ کے آپ لوگ پھر پہلے اس کو نچوڑ کر آئیں گے پھر دعا مانگیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ لیمو کاٹے بھی نہیں، پہلے دعا مانگ لیں، اچھی طریقے سے دعا مانگ لیں، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگ لیں دعا مانگ لی۔ اب آپ لوگ جائیں شیشے کے آگے، 7 دفعہ سیدھا 7 دفعہ الٹا گھمائیں لیمو کو، اپنے سر پہ کوئی سفید کاغذ رکھ دیں یا سفید دوپٹہ، سفید نہ ہو تو کالا بھی رکھ دیں، کوئی حرج نہیں۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، سفید رکھیں گے زیادہ اچھا ہے، میں سفید کے اوپر کرتا ہوں وظیفہ، میں نے جب بھی اس لیمو والے عمل کو کرا ہے میں سفید پہ کرتا ہوں، تو کام بھی ہو جاتا ہے میرا، تو اس لیے میں آپ کو سفید کا بتا رہا ہوں، تجربہ ہے میرا سفید کا، یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی اور سا بھی لے سکتے ہیں، لے لیں کوئی اور سا بھی، لیکن میرا سفید کا تجربہ ہے،
تو میں اس لیے سفید آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔